یہ بھی بہادری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے واقعی وہ برا ہے، اس کے منہ پہ کہہ دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ذلیل کرنے کی مد میں کوئی بات کہنا اور اصلاح کی نیت سے کوئی بات کہنے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو سمجھنا ہو۔ منافقت یہ ہے کہ آپ برا سمجھتے ہیں مگر منہ پہ تعریفیں کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے کوئی کام ہے۔ السلام علیکم، عرفان ملک عرض کر رہا ہوں نشاندہی کے ساتھ نیوز پلس پر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ منافقت کے متعلق یہ بات میں کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اب اتنا حوصلہ، اتنے لفظ، اتنی چیزیں مجھے دوبارہ سے سوچنی پڑیں گی، بہرحال بات کرنی ہے تو کریں گے۔ ناظرین اکرام، لوگ منافقت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک برا کام کرتے ہیں اور آپ آن ایئر ہیں اور آپ اس برے کام کو آن نہیں کرتے، تو لیٹس سپوز آپ لانڈے بازی کرتے ہیں آف ایئر، آن ایئر آپ سے پوچھا جائے جی جناب یہ کام اچھا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ بہت برا کام ہے، اور اس سے متعلقہ حدیثیں، اس سے متعلقہ اقوال، واقعات اور تاریخ پوری پڑھ کے سنا دیں گے اور آپ بولیں گے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب جو سننے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے جی آپ تو لانڈے باز ہیں، اور آپ جب آن ایئر پوچھا جا رہا تھا آپ کہہ رہے تھے نہیں جی میں تو نہیں کرتا، تو آپ منافق ہیں۔ کیا یہ منافقت ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو دیکھیں، ایک آپ گناہ کرتے ہیں اکیلے میں، جس کے ساتھ ہوا، جس نے کیا، اور رب کی ذات تو بہرحال دیکھ ہی رہی ہے۔ تو یہ تین لوگ ہوئے جو اگر کوئی شریک نہیں ہے تو جو اس معاملے کو، اس واقعے کو، اس گناہ ثواب کا جو بھی معاملہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایک تو وہ غلط کیا، کرنے کے بعد آپ بتا رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی کیے پر کوئی شرمساری نہیں ہے، اس کو اچھا کام کا مطلب برا تو نہیں سمجھتے، تبھی تو آپ بتا رہے ہیں، بتانے کا حوصلہ ہے۔ اب جب آپ بتا رہے ہو، اگر آپ کی کوئی ورث ہے، آپ کی کوئی مقام ہے معاشرے میں، کوئی عزت ہے، کوئی جانتا ہے، پوچھتا ہے، تو وہ آپ کو فالو بھی کرتا ہوگا۔ جو فالو کرتا ہے وہ کہے گا اچھا عرفان ملک نے کیا تو میں بھی کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے کاموں میں مزید اضافے کے خدشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کا کرنا ایک الگ بات ہے اور گناہ کا اظہار نہ کرنا ایک الگ بات ہے۔ آپ جب گناہ کر لیتے ہیں تو آپ اور اس بندے کے مابین ہے، آپ دونوں توبہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے اور رب سے معافی مانگے، تو گناہ کے آثار مٹ جانے کے امکانات بہرحال موجود رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ سوسائٹی والوں کو بتا کر ان لوگوں کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے آپ کی توبہ کہاں کھڑی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک تو آپ نے غلط کیا، کرنے کے بعد سینکڑوں، لاکھوں، بلکہ 2 4 6 لوگوں کو بھی بتا دیا، دوستوں کو بھی بتا دیا، تو اب آپ نے ان لوگوں کو گواہ بنا لیا۔ اگر بروز قیامت رب نے آپ کی بخشش کا ارادہ فرما بھی لیا اور وہ گواہ اکٹھے ہو جائیں یا اللہ اسے تو آپ بخش رہے ہیں، تو ایک ہمیں بھی بخشیں، تو وہ کرنے پر بھی اس طرح راضی ہو جائیں گے۔ ایک نظام، ایک سسٹم کو آپ چیلنج کرتے ہیں جب آپ کسی گناہ کا گواہ بتاتے ہیں یا بناتے ہیں۔ میرا اس بارے میں ماننا یہ ہے کہ گناہ سے بڑھ کر گناہ کا گواہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اکیلے آپ نے کام کیا، میں نے جیسا کہا کہ اس کے توبہ کے بعد ظاہر کے امکانات ہیں کہ آپ اس پر معاف کر دیے جائیں۔ اگر کسی کے حقوق کی بات نہیں ہے تو یہ اس طرح کے گناہ ہیں جس میں کسی کا حقوق دینے والے معاملات نہ آ رہے ہوں، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کا پانی کا گلاس تک بغیر اجازت پی لیا، تو وہ واپس لوٹانا یا اس کی معافی مانگ کر اس کے معافی نامہ حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے، یعنی وہ ضروری ہو جائے گا۔ یہ اس قسم کے گناہ جو گناہ کہلاتے ہیں، یعنی جس میں آپ نے کوئی حق نہیں مارا، کسی کو اگر آپ نے ایسا شراب پی لی تو آپ نے کسی اور کا حق نہیں مارا، آپ نے خود ایک کام کیا ایسا ممنوع، حرام، جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے، وہ آپ نے کر لیا۔ اب ایک تو آپ نے کر لیا، غلط کیا، لیکن کسی کو گواہ نہیں بنایا، آپ نے رب سے معافی مانگ لی، رب نے معاف کر دینا، وہ اس کی دسترس میں وہ معاف کر دے گا، بالکل آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آپ نے 10 لوگوں کو بتایا، ارے نہیں تم بھی پیا شراب پی، تو وہ جو 9 لوگ 10 لوگ اور گواہ ہوئے، اب ان سب کو بھی آپ پہلے ذہن بنائیں، نہیں جی میں نے غلطی کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے نہیں پیا، پھر آپ معافی مانگیں، پھر آپ معاف کر دیے جائیں۔ تو اب لوگوں کو اپنے گناہ کا گواہ نہ بنائیں یا ان کو اس طرح کا ماحول نہ بنا کر دیں کہ جو غلطی آپ نے کی ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ بہت معمولی ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا، مثال کے طور پہ آپ کسی لڑکی سے شادی کی بنیاد پر عہد و پیمان کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں جس کو لوگ محبت کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، محبت کم اور ہوتی ہے نا، تو وہ آپ نے شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر ایک امید دلائی، اس امید کی بنیاد پر آپ نے لڑکی سے دوستی کی، دوستی لڑکی نے آپ سے کی، اور آپ دونوں نے وہ غلط کام کیا۔ اب چھوڑیے، بہت سارے لوگ پیدا ہو جائیں گے غلط ہے یا صحیح ہے، وہ آج کل ملالہ بھی کہہ رہی ہے جی نکاح کون سا ضروری ہے، پارٹنرشپ ہونی چاہیے، تو اس خیالات کے لوگوں کے لیے بھی یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ چلو غلط ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو شادی کے بعد ہونا چاہیے، وہ آپ نے پہلے کر لیا،
لڑکی نے آپ سے اس لیے کیا کیونکہ آپ نے اسے امید دلائی تھی. اب آپ اس وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو لڑکی نے جس امید کی بنیاد پر وہ کام کیا تھا وہ تو ڈسٹرب ہوگی, وہ تو ڈسہارٹ ہوگی. یہ کام آپ نے ایک کر لیا جو اپنی جگہ غلط ہے. کسی کو جھوٹ بولا, کسی سے وعدہ کیا جو پورا نہیں کرنا چاہ رہے, آپ کے دل میں شروع سے ہی میل تھا, کھوٹ تھی, تو ظاہر ہے یہ تو کوئی بھی مذہب, کوئی بھی سوچ, کسی بھی لبرل ہو یا کوئی مذہبی طبقہ ہو, کوئی لیفٹ ہو یا رائٹ ہو, یہ تو کسی کے لیے بھی ہے, تو سیدھا سیدھا چیٹ ہوا, دھوکا ہوا, فریب ہوا, یہ تو کوئی بھی اسے صحیح نہیں کہے گا. ایک تو آپ نے یہ کام کر لیا. اب یہ کرنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کو, یاروں کو, جو آپ کے بڑے خاص قریبی دوست ہیں, یہ یاد رکھیے ہر قریبی دوست کا ایک اور قریبی دوست ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. آپ نے اسے لوپ میں لیا, اسے بتایا رہے دیکھ میں نے تو ایسا فخر کا کام کیا, یوں پٹایا, یہ کیا, وہ کیا, میں نے اس کو یہ لارے لپے دیے, اس کو اس طرح گھمایا, بے وقوف بنا دیا, بے وقوف بنا کے. یہ جو آپ نے کام کیا اس میں کیا نقصان ہے؟ یعنی یہ کام اگر آپ چھپاتے تو کیا یہ منافقت تھی, یا یہ جو آپ نے بتا دیا یہ منافقت تھی؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک تو آپ نے کام کیا, وہ ظاہر ہے کہ کسی کو بھی چیٹ کرنا, انٹینشنز کچھ ہوں, ایکشن کچھ ہو تو غلط ہی ہے. اب آپ نے لوگوں کو بتایا اپنی چالاکی کے طور پر, ہوشیاری کے طور پر, مطلب آپ بڑے ذہین ہیں, فتین ہیں, عقل مند ہیں, آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. تو وہ لوگ ایک تو آپ کے اس گناہ کے گواہ ہو گئے. گواہ ہونے کے بعد آپ نے اس کو مزید رسوا کیا. ایک تو تنہائی میں وہ جو کام کیا وہ اپنی جگہ, پھر آپ نے ظاہر کہ بتانا ہے نا, لڑکی ہے تو پوچھتے بھی ہیں کون ہے بھائی, کس کی بیٹی ہے, کہاں رہتی ہے, شکل صورت, تصویریں, واٹس ایپ, یہ وہ ساری چیزیں, واقعات. تو آپ نے مزید اس کو بدنام بھی کیا. آپ نے تو اسے خراب کیا سو کیا, وہ مزید اوروں کے جنہوں نے کوئی کام دیکھا نہیں, صرف آپ سے سنا, سننے میں ہی تخیلاتی دنیا میں, اپنے ویژولز میں, تصور میں انہوں نے اس کو خراب مان لیا, اس کو رنڈی مان لیا. اب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا آپ کے اس بات بتانے سے, لوگوں کو گواہ بنانے سے؟ یہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اس طرح. خاص طور پر ہمارا میڈیا کر رہا ہوتا ہے, کسی پولیس والے نے پکڑ لیا کسی نامزد مبینہ چور کو, پولیس والوں نے بتا دیا جی ہم نے اپنی واہ کرنے کے لیے ہم نے یہ بڑا چور پکڑا, ڈاکو پکڑا, یہ لوگوں کی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, میڈیا کے سامنے لے آتے ہیں, میڈیا والے جاتے ہیں, فوٹیجز بناتے ہیں. آپ یقین کریں ایسے واقعات سے کئی لڑکوں کی زندگیاں تو تباہ ہوئی ہیں, ان سے متعلقہ ان کی بہنوں کی رشتے ٹوٹے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. صرف کیا ہوا, ایک گناہ کا پرچار کرنے سے. مطلب ایک چیز ثابت ہوئی, آپ کورٹ ہو, جج ہو, آپ وکیل ہو, آپ کورٹ ہو, عدالت ہو, آپ ساری حرکتیں کر رہے ہو. ٹھیک اسی طرح آپ نے جو کیا, آپ نے کیا, خود کیا گناہ, تو آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو, آپ دونوں کا مشترکہ ایکشن تھا نا, کسی ایک کا تو نہیں تھا, دونوں کی رضامندی تھی. رضامندی نہیں تو پھر تو زنا بالجبر ہو گیا. لیکن اگر رضامندی تھی تو بھی تو بتانے میں بھی تو وہ پارٹنرشپ ہونی چاہیے اس لڑکی کی. آپ نے اسے بتا کے پوچھا جی میں اکبر ہوں, میں اپنے اصغر کو یہ بتانے جا رہا ہوں, کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ بتایا تھا؟ ڈیفینیٹلی نہیں. تو ایک تو کام جو مشترکہ ہوا تھا اس کی اجازت بھی مشترکہ ہونی چاہیے, ارادہ بھی مشترکہ ہونا چاہیے تھا, مگر آپ نے اس سے پوچھے بغیر بتا دی. اخلاقاً کیا کسی بھی طریقے سے آپ کو گواہی نہیں بنانا چاہیے. پھر آپ نے اس سے پوچھے بغیر, اس کی بھی تو بات تھی, بتا دی. آپ تو مرضی سے بتا رہے ہو, اس کی تو مرضی نہیں تھی. اس کی مرضی کے خلاف بتایا جانے والا راز جو تھا اس سے آپ نے پردہ اٹھایا. اس کے پردہ ہٹنے کے بعد اس پر کیا نقصانات ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور اس معاملے میں زیادہ تر لڑکے شوخیوں میں اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں, بہت تیز ہے, ایسی لڑکیاں پٹا لیتا, ان کی تو زندگی پہ فرق نہیں پڑتا. لڑکی کی زندگی کی ماں مہینے ایک ہو جاتی ہے. لڑکی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا کوئی, یعنی وہی انہی 2 نمبریوں کے لیے تو وہ لڑکی باقی آپ کے دوستوں کو بھی اچھی لگے گی, بلکہ آپ خود نمبر دے رہے ہوتے ہو. لیکن جب لڑکی سے شادی کا معاملہ آ جائے تو سب سے پہلے عاشق آپ ہو. آپ نے نہیں کی, باقی لوگ خاک کریں گے, کوئی نہیں کرتا. یہ بات اس کے خاندان تک اور دیگر لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو زندگی میں کبھی اس کو عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اور دیکھ بھی لے, شادی کر بھی لے, تو بھی آپ یقین جانیں پوری زندگی اس کو تانے ملتے ہیں, پوری زندگی اس کو اس بات کو سننا پڑتا ہے. اور ساری زندگی وہ اپنے اس گناہ میں, جس میں آپ بھی شریک تھے, اکیلی آنکھیں چھپائے خود کو منہ جو ہے وہ جھکائے وہ پھرتی ہے. اور اس کا گناہ, اس کے سر پر آپ کے گناہ کا حصے کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بھی اس کے کندھوں پر آپ لاد دیتے ہو. تو گناہ کا گواہ یوں نہ بنانے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے غلط کر لیا, پھر آپ نے لوگوں کو گواہ بنا لیا. اب اگر بروز قیامت آپ اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور اللہ معاف آپ کو کرنے کا ارادہ رکھتا بھی ہو, تو باقی گواہ کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ اسے معاف کر رہے ہو, ہمیں بھی تو کریں. تو گویا آپ نے ایک سسٹم کو چھیڑا, آپ نے پورے نظام کو جو ہے وہ اس کے اندر انگلی کی. اس کا خیال رکھنا, یعنی غلط ہو جائے تو نہیں کرنا چاہیے, پہلے ہو بھی جائے تو کم از کم اس کو چھپا تو لیں. تو یہ جو چھپانا ہے یہ منافقت کے درجے میں نہیں آتا. آئی ہوپ سو کہ آپ جو ہر بات پر ہمیں منافق لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہاں یہ منافقت ضرور ہے. آپ اکبر کو پسند کرتے ہو یا مطلب برا مانتے ہو اور منہ پہ اس کی تعریفوں کے انبار لگا دیتے ہو. کم از کم تعریف نہ کرو تو چپ رہو, خاموشی کی اختیار کر لو.
برا سمجھتے ہو برا نہ کہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا, ہم وہ اکثر ہم سنتے ہیں نا جی, میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں بھائی بدتمیزی ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے. آپ منہ پہ کسی کو کہہ دو بھائی تو یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تیرے دل میں خیال آ رہا ہے وہ ہے کسی ڈیش کا بچہ, تو آپ کا بولنا ضروری ہے, خاموش ہو جاؤ. اب ایک بندہ دل میں گالیاں دیتا ہے لیکن منہ پہ ملنے آپ جیسا کوئی حسین نہیں, آپ جیسا کوئی عظیم نہیں, آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں, ہے منافق ہے. تو کم از کم خاموشی اختیار کریں. اعتدال بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی بہادری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے واقعی وہ برا ہے, اس کے منہ پہ کہہ دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں اصلاح کی بات ہے, کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بری بات بولنا, اس کی کمزوری اس کے سامنے ظاہر کرنا, اس کو تانے ذلیل کرنے کی مد میں کوئی بات کہنا اور اصلاح کی نیت سے کوئی بات کہنے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. مناسبت یہ ہے کہ آپ برا سمجھتے ہیں مگر منہ پہ تعریف کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے کوئی کام نہیں. تو گناہ کا گواہ بنا لینا, جس کو برا سمجھتے ہیں اس کو اسی برائی کے برعکس اچھا کہہ دینا, اپنے کسی کام کی غرض سے غرض نہ ہو تو بھی یہ منافقت کے درجے ضرور ہیں. لیکن کسی غلط کام کو کرنا اور اس میں خلوت میں اور جلوت میں, یعنی لوگوں کے سامنے اس کو آن نہ کرنا اور اس کی برائی کو برائی اس لیے آن نہ کرنا کہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ کام اچھا ہے, یہ کر رہا ہے, حامد میر کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں گا. کوئی اور بڑا نام صحافیوں کا لے لیں, کامران خان لے لیں, طلعت لے لیں, یہ شادی خانزادہ لے لیں, یہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کر اگر بولیں جی سگریٹ پینی چاہیے اور وہ پیتے ہوئے دکھائی دیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ کیا کہیں گے, اور اتنا بڑا صحافی کامیاب ہے, یہ پی رہا ہے, مجھے بھی پینی چاہیے, وہ بھی پئیں گے. اس چیز سے گریز اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ منافق نہیں ہیں. السلام.